السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نام، مضمون اردو۔ تو عنوان جو آج ہمارا ہے، نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی کا خلاصہ۔ یعنی اس خاکے کا آج ہم خلاصہ پڑھیں گے، مختصراً خلاصہ پڑھیں گے۔ مرزا فرت اللہ بیگ اپنے اس خاکے یعنی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی میں اپنے استاد مولوی نذیر احمد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے استاد کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور ان کے حلیے یعنی شکل و صورت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مولوی صاحب کا رنگ سانولا یعنی گندمی تھا اور قد چھوٹا تھا، قدرے موٹے بھی تھے۔ اپنے قد کی مناسبت سے ترکی ٹوپی پہنتے تھے۔ گرمی کے موسم میں تہبند پہننے کے عادی تھے۔ سر بڑا تھا اور سر پر بال کم تھے۔ آنکھیں چھوٹی تھیں، تاوند یعنی پیٹ آگے کو نکلی ہوئی تھی۔ آواز بہت باری تھی۔ داڑھی قدرتی طور پر فرینچ کٹ جیسی تھی۔ یہ تھا حلیہ یعنی شکل و صورت مولوی نذیر احمد کا۔ تو مولوی نذیر احمد کا اپنے بارے میں کہنا ہے کہ وہ بہت غریب تھے اور بچپن میں پھرتے پھراتے پنجابیوں کے کٹرے کی مسجد میں آ کر ٹھہر گئے۔ وہاں کے مولوی صاحب سے کلام مجید اور ادب پڑھا۔ 4 برس میں مولکات یعنی قصیدے پڑھنے شروع کیے۔ گو میری عمر 12 سال کی تھی۔ پڑھنے کے علاوہ میرا کام گھر گھر روٹیاں سمیٹنا تھا یعنی گھر گھر روٹیاں جمع کرنا تھا۔ مسجد کے ساتھ ہی واقع عبدالخالق صاحب کے مکان کے پہلو میں ان کے بیٹے ڈپٹی عبدالحامد کا مکان تھا، جہاں میں روٹی کھانے کی غرض سے جاتا تھا۔ مالک کے مکان کی بیٹی مجھ سے مسالہ پسوانے کا کام کراتی تھی۔ بعد میں اسی لڑکی سے میری شادی ہوئی۔ تو مولوی صاحب کے کہنے کے مطابق جب وہ ایک دن دہلی کالج گئے تو وہاں صدرالدین صاحب اور انگریزی پرنسپل مدرسہ بچوں کا امتحان لے رہے تھے۔ باہر کافی بھیڑ جمع تھی۔ جب پرنسپل کسی کام سے باہر جانے لگے تو چپراسی نے بھیڑ کو پیچھے دھکیلنا چاہا۔ مولوی صاحب کا پیر پھسلا اور وہ گر گئے۔ تب تک پرنسپل صاحب بھی وہاں پر پہنچے۔ انہوں نے مولوی صاحب کو سہارا دیا اور پوچھا کہ وہ کیا پڑھتے ہیں، تو مولوی صاحب نے جواب میں دیا کہ وہ مولکات پڑھتے ہیں یعنی قصیدے پڑھتے ہیں۔ اس پر پرنسپل صاحب نے مولوی صاحب کو مفتی صاحب کے سامنے پیش کیا۔ مفتی صاحب نے چند سوالات پوچھے۔ مولوی صاحب نے درست جواب دیا۔ اس طرح مولوی نذیر احمد کو کالج میں داخلہ مل گیا۔ تو مولوی صاحب خود بھی فرت اللہ بیگ کے سامنے اپنی ذہانت کا اعتراف کرتے ہیں۔ انہیں کلام مجید کے ترجمے کرنے پر بہت ناز تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں انہیں کافی محنت کرنا پڑی تھی۔ مصنف فرت اللہ بیگ لکھتے ہیں کہ انہیں مولوی نذیر احمد نے کئی کتابیں مفت پڑھنے کے لیے دیے۔ مولوی صاحب کی موت کے بعد جب مصنف کبھی دہلی جاتے تھے تو ضرور مولوی صاحب کے مکان پر جاتے
باہر سے مکان کو دیکھتے اور اس میں یہ خیال آتا کہ یہ دنیا تو فانی ہے، یہاں لوگ آتے ہیں اور چند دن رہ کر چلے جاتے ہیں، سب فانی ہے، صرف خدا ہی باقی رہنے والا ہے۔ یہ تھا مختصراً خلاصہ نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی کا۔ باقی شکریہ۔